أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ کریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ایک بار بآواز بلند مل کر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یا سیدنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز علماء کرام، میرے نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل کرم اور یہ احسان ہے، اس نے اپنے ہی خاص فضل سے ہم کو حضور پر نور احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت بابرکت میں پیدا کیا. پیدا ہونے کا فخر عظیم عنایت فرمایا. یہ فخر انبیائی نکلا. بڑا ہی کرم کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں اللہ والوں کی، بزرگان دین کی اور علماء ربانین کی عقیدت اور محبت کو سلامت رکھا ہے. اللہ والوں کے دامنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے. اور آج اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے خاص ولی امام الاولیاء سرکار سیدنا عبدالقادر جیلانی، جن کو سب لوگ چھوٹے بڑے ہر فرد غوث اعظم سرکار کے نام سے جانتا ہے. اللہ کا بڑا فضل ہے. بولو الحمدللہ. اچھے سے بولو. ان کی یاد میں، ان کی محبت میں، ان کی عقیدت میں اللہ ہم کو آج علم کی محفل میں جمع ہونے کی توفیق دیا. وہ بھی ایک ولی کے بارگاہ میں. نہیں، یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے. یہی اللہ والوں کی عقیدت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں تمام کے تمام اہل بیت کی محبت بھی سلامت رکھا اور تمام کے تمام صحابہ کی محبتوں کو بھی سلامت رکھا ہے. اسی کو سنت والجماعت کہتے ہیں، صحیح العقیدہ کہتے ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. اللہ اسی پر ہم کو استقامت عطا فرمائے اور خاتمہ بھی عطا فرمائے. یہ جو محبت ہم اللہ والوں سے کرتے ہیں، یہ محبت بیکار کبھی نہیں جائے گی. یہ محبت ضرور بضرور کام آنے والی ہے. پھر غوث پاک سرکار کا تو اتنا اعلیٰ مقام ہے. غوث پاک سرکار فرماتے ہیں کہ اچھے تو میرے ہیں، اچھے تو میرے ہیں، بروں کا میں ہوں فرمایا. ارے سبحان اللہ. اچھے تو میرے ہیں
بروں کا میں ہوں فرمائے۔ اللہ اللہ۔ پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ میرا مرید، میں جہنم کے دروغہ سے پوچھا، آپ فرماتے ہیں کہ میرا مرید کوئی ہے کیا جہنم میں؟ جہنم کا دروغہ جس کا نام حضرت مالک ہے علیہ السلام، وہ دروغہ جہنم کا دروغہ، جہنم کے دروغے سے، یعنی جو دروازے کے باہر ٹھہرتا ہے، میں نے جہنم کے دروغہ سے پوچھا کہ جہنم میں میرا مرید ہے، تو وہ فرشتہ کہنے لگا کہ حضرت آپ کے مرید کو جہنم سے کیا کام؟ پتہ کیا چلا یہ جو نسبتیں ہے یہ کام آنے والی ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، لیکن دم آخر تک ہم اس کے اوپر ٹکنے کی کوشش کرنا، اور اللہ تعالیٰ جب اعلیٰ نسبت دیا ہے ہم ان کے نقشے قدم پر رہنے کی کوشش کریں گے، بولو انشاءاللہ العظیم۔ قرآن مجید میں بھی یہی دعا ہم کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو تیرے ولیوں کے راستے پر چلا۔ ولیوں کا دامن پکڑنا ہی اس لیے ہے کیونکہ ان کے ساتھ چلنا ہے، ان کے راستوں پر چلنا ہے۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے گزارش ہے تمام لوگوں سے، ہم جب تھوڑی دیر کے لیے جمع ہوئے ہیں تو محفل کے آداب ہوتے ہیں، اور غوث پاک سرکار کی محفل کا تو اور بھی بڑا ادب ہوتا ہے۔ یہ وہ ولی ہے، چور بھی ان کے دامن کو پکڑ لیتا تو ولی بن جاتا ہے، ڈاکوؤں کو بھی ولی بنا دیے ہے۔ اللہ اللہ، صحیح میں۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے ولی زندہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا تم ان کو مردہ مت کہو، یہ زندہ ہے۔ زندہ رہ کر کیا کرتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ حیاتی میں ولی جو کام کرتا ہے پردہ فرمانے کے بعد بھی اس کا وہ کام جاری رہتا ہے۔ یعنی حیاتی میں سب کو ولی بناتے تھے، چور کو بھی ولی بنا دیتے تھے، ڈاکو کو بھی ولی بنا دیتے تھے، تو پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کا کام ابھی بھی وہ جاری ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ ولی، صحیح میں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بل احیاء، یہ تو زندہ ہے۔ اللہ اللہ۔ تو اللہ ہم کو صحیح میں اس کے خاص ولی کی یاد میں جب جمع کیا ہوا ہے، اس محفل کے ادب کو ہم ملحوظ رکھنا۔ اللہ، اگر میں اعلان کر دوں، بیٹا ذرا پیچھے بیٹھو اور آرام سے بیٹھو، صحیح میں میرا پیر لگ جائے گا آپ کو، اس کے لیے سید ہے۔ اللہ اللہ، صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اگر میں یہ اعلان کر دوں کہ مجھ کو ابھی یہاں پر 200 روپے ملے ہیں، کس کے ہے؟ اگر میں اعلان کر دوں نا 200 روپے ملے ہیں کس کے ہے، آپ سب لوگ اپنے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالیں گے یا نہیں ڈالیں گے؟ ارے بولو، بھلے لائے نہیں ہوں گے گھر سے تو بھی ہاتھ جائے گا ہی جائے گا۔ گھر سے خالی آئے ہوں گے، صحیح میں، اور اکثر ایسی محفلوں میں اکثر خالی بھی آتے ہیں لوگ، کیونکہ پتہ نہیں مولانا کبھی کچھ اعلان کر دیے کہ بھائی دارالعلوم بن رہا ہے، مسجد بن رہی ہے، سیمنٹ کی ضرورت ہے، ٹائلز کی ضرورت ہے، ایسا نہ ہو جوش جوش میں ہم 2-4 ہزار دیتے ہوئے، صحیح میں جوش جوش میں ہم کہیں نہیں، تقریر کبھی ایسی مولانا لوگ کر لیتے ہیں، ہمارے جیسے لوگ جوش میں آ کے کیا کرتے ہیں، یہ لوگ 2000 روپے، یہ لوگ 5000 روپے، اس کے بعد سوچتے رہتے اتنا جوش میں کیوں آیا تھا میں۔ آج کل کی حقیقت ہے، اسی لیے ہم لوگوں نے جمعہ کے لیے بھی اسپیشل ڈریس بنا کے رکھے ہیں، اس میں 10 روپیہ ڈال کر ہی آتے ہیں، صحیح میں۔ کبھی جوش میں آ بھی گئے تو 10 روپیہ ہی نکلنا ہم لوگوں سے۔ ایک بار ایسا ہی ہو گیا کہ صحیح میں مولانا بیان کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے کہ مسجد کی تعمیر کام چل رہا ہے، حصہ لو بول کے، تو ایک آدمی کیا کرا، وہ رومال گھوم رہا تھا، تو اس میں کیا کرا، 10 روپیہ ڈال دیا اس نے، 10 روپیہ ڈال دیا۔ اب رومال والا آگے چلا گیا، جا رہا تھا آگے، تو پیچھے سے کسی نے اس کو ایسا کرا، جب پلٹ کے دیکھا تو
500 کی 4 نوٹ اس کو دیا. اس نے وہ لے کے بھی رومال میں ڈال دیا اور سوچنے لگا کہ واہ واہ ایسے بھی لوگ ہیں، اتنا خرچہ کرتے ہیں مسجد پر آج بھی. ایسا سوچتے ہوئے ڈال دیا اس نے رومال میں. وہ بھی چلا گئی، بانگی صاحب بھی رومال لے کے چلے گئے. بعد میں پیچھے والے نے بولا کہ ارے غنی بھائی، وہ تمہارے جیب سے گرا تھا پیسہ، وہ تم کو دیا. وہ جو تم 10 روپیہ نکالنے گئے نا تو تمہارے جیب سے 2000 روپے گر گیا، وہ تم کو دیا میں، تم نے رومال میں ڈال دیے. ارے 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 استغفر اللہ ربی. غنی بھائی کیا بول رہے؟ توبہ کر رہے. مسجد میں پیسہ لگانے کے بعد غنی بھائی کیا کر رہے؟ ارے بولو، خوشی نہیں ہو رہی ان کو. ارے کتنی بڑی غلطی ہو گئی میرے سے. وہ غنی بھائی کون ہے معلوم؟ اپنی سے. بات سمجھ میں نہیں آ رہی میری، کیا اور خلاصہ کروں؟ نہیں، میں سمجھ رہا ہوں ہونے والا ہے کہ قوم بڑی سمجھدار ہے، وہ اسی حساب سے بات کر رہا ہوں میں. اللہ اللہ اللہ. لیکن غنی بھائی بھی چالو آدمی ہے یا نہیں؟ کیا کرتے اب ہر جمعہ کو 10 روپیہ ڈالتے تھے، اب ڈالنا بند کر دیا. جب بھی رومال آتا تو اللہ کو بولتے اے اللہ 2000 ڈال دیا تھا، ایڈجسٹ کر دے. نہیں، جب تک 2000 پورا نہیں ہوتا اب آگے کا نہیں ڈالوں گا. ہمارا حال ایسا ہے آج کی تاریخ میں. اللہ ہماری بہت 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 حفاظت فرمائے. بہرحال نہیں، میرا اعلان تو رہ ہی گیا. اگر میں اعلان کروں کہ 200 روپیہ ملا ہے، کس کا ہے؟ ہم سب اپنی اپنی جیب کو کھنگالیں گے، ٹٹولیں گے، کہیں میرا تو نہیں گرا ہے یا نہیں؟ ضروری بھی ہے. ایسا ہی جب علم کی بات بولی جا رہی ہے، اپنا جائزہ لینا، اپنے کو ٹٹولنا، میرے اندر کیا کمی ہے اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرنا. جو بات بتائی جا رہی ہے یہ مجھ میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے الحمدللہ، اگر نہیں ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے. تبھی میرا اور آپ کا دونوں کا ملنا کامیاب ہو جائے گا. اب غوث پاک سرکار کا واقعہ یوں تو ہم جانتے ہی ہے، تھوڑا مذاکرہ کر کے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ العظیم. غوث پاک سرکار ماں پیٹ والی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں کے پیٹ میں ہی کرامتوں کا شروع ہو گیا. کرامتیں ضرور صحیح میں آپ کی تاریخ میں آیا کہ ماں کے پیٹ میں ہی 17 پارے قرآن کے آپ نے یاد کر لیے. واہ 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 واہ، ارے سبحان اللہ بولو بھائی. 17 پارے ماں کے رحم میں ہی ہے، تبھی یاد کر لیے. کرامتیں دیکھو وہیں سے شروع ہو گئی. پیدا ہوتے ہی پھر کرامتیں شروع. بچپنے میں ہی مردوں کو زندہ کر دیتے تھے سرکار. ہائے 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 ہائے. صحیح میں اتنی کرامتیں ہونے کے باوجود بھی غوث پاک سرکار جب 14-15 سال کے ہو رہے ہیں یا 12 سال کے، الگ الگ کتابوں میں آیا ہوا ہے، اپنی اماں سے کہہ رہے ہیں کہ اماں میں علم حاصل کرنے جانا چاہتا ہوں جیلان. بغداد جانا چاہتا ہوں. آپ جیلان میں پیدا ہوئے اس لیے آپ کو جیلانی بولا جاتا ہے. دونوں بھی عراق میں ہیں، جیلان بھی عراق میں ہے، بغداد بھی عراق میں ہے. اللہ. اماں میں علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں. بغداد بولے تو ایک بڑا شہر تھا، بڑے بڑے علماء وہاں پر رہتے، بڑے بڑے بزرگان دین ہیں. جیلان سے بہت دور ہے. اللہ اللہ. 12-13 سال کی عمر ہے اور کرامتیں ہو رہی ہے، اس کے باوجود علم حاصل کرنا ہے. یہ کون سا علم حاصل کرنا ہے؟ کرامتوں کے بھی آگے ہے. اور اللہ اللہ، کبھی ہماری توجہ گئی اس طرف، کبھی ہمارا دھیان گیا اس طرف. اللہ، کون سا علم حاصل کرنا چاہ رہے؟ جنات کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ نہیں. جنات کو کیسا کنٹرول کرتے؟ نہیں. اللہ کا فضل کرم اور احسان، ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ. ہمارے ذہن میں آتی ہے یہ بات. میرے پاس کئی لوگ آتے نوجوان، نہیں داڑھی ہے، ٹوپی ہے، حضرات نہیں حضرت میں جنات کو کنٹرول کرنا چاہتا ہوں، کیسا کروں ذرا بتاؤ. کیا کرے گا؟ کیا جنات کو کنٹرول؟ حضرت پاورفل ہو جاؤں گا ذرا.
اللہ اللہ. کئی لوگ آنے شرماتے وہ یوٹیوب دیکھ کر جنات کو کیسا کنٹرول میں کرنا نہیں، ہاں اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک نوجوان ایسے ہی یوٹیوب کو دیکھ لیا جنات کو کیسا کنٹرول کرنا. صحیح میں اب یوٹیوب میں الگ الگ طریقے سے لوگ بتاتے ہیں، اس نے بھی جو ہے پڑھ لیا سیکھ لیا. 40 دن تک کیا کرنا ہے؟ چلا کرنا ہے مسجد میں، گھر پہ نہیں جانا 40 دن تک. نہیں وہ سنا یوٹیوب پہ وہ بتاؤ، آپ لوگ یہ سب نہیں کرنا. نہیں میں یوٹیوب والا بابا نہیں ہوں. اللہ اللہ. اس نے جو سنا پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا وہ بھی پورا سننا، اس کے بعد فیصلہ کرنا. تو صحیح میں اس نے سنا ایسا کہ 40 دن تک مسجد میں ہی رہنا، گوشت مچھی دودھ کچھ نہیں، صرف سبزیاں، بیوی سے بھی دور. صحیح میں 40 دن تک، اور رات کو جاگ کر مسجد میں ہی کچھ نہ کچھ اسم کا اضافہ جو ہے وظیفہ کرنا، پڑھتے رہنا. اب وہ کرنا شروع کر دیا اکیلے میں. 7-8 دن گزرے ہوں گے مشکل سے، اللہ پردے ہٹا دیا، مسجد میں جنات نظر آ گئے اس کو. صحیح میں اللہ اللہ. دیکھا جنات میں بھی مرد اور عورت رہتے، مسلمان کافر جنات میں بھی رہتے، اور جنات میں بھی ہے شادی ہوتی ہے، میاں بیوی ملتے ہیں، بچے ہوتے ہیں. جنات میں انسان کا جیسا طریقہ ویسا ہی، خالی وہ مخلوق آگ سے بنی ہے اور نظر نہیں آتی، فرق صرف اتنا ہے. اور لیکن اللہ نے اعلیٰ مقام آپ کو دیا ہے، جنات کو نہیں دیا. اچھا سمجھنا ہو بھی، لیکن ہم کیا سمجھتے جنات بڑا پاورفل ہے. جنات مل گیا نا، واہ 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 واہ. نہیں خالی صحیح میں وہ کیا بولتے چراغ گھسوں گا، آ کر بولے گا کیا حکم ہے میرے آقا. نہیں ارے پورا لونا والا میرے کو چاہیے اور دے دیا لو. اللہ اللہ. یہ سب کہانیاں پڑھ پڑھ کے ہمارے دماغ خراب ہو چکے ہیں. اس کو جنات نظر آیا، دیکھا وہ جنات ٹھہرا ہوا ہے، اور اس کی بیوی جو ہے جنات کی بیوی وہ کھانا بنا رہی ہے. گیس کا سسٹم نہیں، لکڑی جل رہی ہے. صحیح میں اب وہ کھانا بنا رہی ہے، لکڑیاں ختم ہو گئی تو اپنے شوہر کو بولی سنو جی لکڑیاں ختم ہو گئی، ابھی چاول پکا نہیں ہے، کوئی چیز ہونا نہیں تو چاول کچا رہ جائے گا، کروں کیا میں؟ وہ جنات بولا سوچتی کیا، یہ دیکھ نہیں بیٹھا ہے مولانا، ڈال اس کو. اللہ اللہ. آگ میں ڈال دے اس کو. ہر داڑھی والے کو اپن مولانا بولتے نہیں، آج کا مسئلہ ہے یہ. ہم تو بول دیتے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو مولانا سمجھتا ہے. یہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. اللہ 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 اللہ. لوگ تو ادب سے بول دیتے حافظ صاحب مولانا صاحب، یہ بھی اپنے آپ کو مولانا حافظ صاحب سمجھ کے مسئلہ بتانا شروع کر دیتا ہے. یہاں سے ڈینجر خطرناک شروع ہو جاتا ہے معاملہ. اب بہرحال وہ جنات بولا ڈال رہے اس کو آگ میں، بولتے ابا بول کے اڑ گیا ہے. نہیں اللہ اللہ اللہ. دماغ خراب ہو گیا اس کا، پاگل ہو گیا. اللہ بھاگنے لگا ادھر 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 ادھر. نہیں اب دوسرے دن شہرت ہو گئی. اللہ کا ذکر کر کے لوگ پاگل ہو جاتے بولتے لوگ. نہیں اللہ کا ذکر کر رہا تھا، کیا ہو گیا؟ پاگل ہوا. اللہ کے ذکر کی وجہ سے پاگل نہیں ہوا، وہ جنات کو لیے پاگل ہوا. کئی لوگ بولتے اللہ کا ذکر بہت جلالی رہتا بابا، نہیں کرنا پاگل ہو جاتے. لا حول ولا قوت. توبہ کرو بھائی، کیا بات بول رہے؟ اللہ کا ذکر کرے تو پاگل ہو جاتے. نہیں اللہ کا ذکر کرے تو پاگل بھی شانہ ہو جاتا. نہیں اور ہم لوگ بولتے شانہ بھی دیوانہ ہو جاتا. نہیں کیا سمجھے ہم دین کو ابھی تک. بہرحال نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غوث پاک سرکار کہیں بھی نہیں، آپ لوگ پڑھے نہیں پڑھے نہیں جانتا، میں نے جتنی کتاب پڑھا ہوں کہیں بھی یہ پڑھنے میں نہیں آیا جنات کو پکڑنے کے لیے جنگل میں گئے تھے بول کے. نہیں پھر علم کیا حاصل کرنے گئے غوث پاک، جبکہ کرامت کا ظہور ہو رہا ہے. اللہ اللہ. اور کرامت کو ہی ہم سمجھتے ہیں کہ بس پار ہو گئے، کامل ولی ہو گئے. غوث پاک سرکار کا مقام کرامت کے بعد شروع ہو رہا ہے، کرامت کے آگے شروع ہو رہا ہے. اللہ اللہ. وہ غوث پاک سرکار کو ہم نہیں سمجھے. بہرحال غوث پاک سرکار کے تعلیمات میں سے کئی عنوانات ہیں. ایک عنوان آپ کے سامنے رکھتا ہوا چلوں. غوث پاک سرکار ہم سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں جس نے صرف علم ظاہر حاصل کرا،
جس نے صرف بولو علم ظاہر حاصل کرا گمراہ. اچھا سمجھو، غوث پاک سرکار فرما رہے، میں نہیں بول رہا ہوں. کیا فرما رہے؟ جس نے صرف علم ظاہر حاصل کرا گمراہ، جس نے صرف علم باطن حاصل کرا زندیق. زندیق کس کو بولتے ہیں معلوم؟ کفر کو. زندیق کس کو بولتے ہیں؟ کفر کے ایک اقسام ہے. اللہ گمراہ سے بھی خطرناک ہے وہ. جہنمی، کافر کی طرح جہنمی. ایسا ہی زندیق بھی کہاں جائے گا؟ ارے بولو، یہاں بیٹھنا نہیں، بولنا پڑے گا. ارے بولو رے بابا، کدھر جائے گا؟ سب لوگ نہیں بول رہے، پیچھے کی آواز نہیں آ رہی میرے کو. ہاں زندیق. زندیق بولے تو کفر کی ایک قسم ہے. کافر جہنم میں جائے گا تو زندیق بھی کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. غوث پاک سرکار فرما رہے جس نے فقط اونلی علم ظاہر حاصل کرا وہ گمراہ ہے. جس نے صرف علم باطن حاصل کرا وہ زندیق ہے. اللہ اللہ اللہ. اور اللہ کا محبوب، اللہ کا پسندیدہ جنتی توحید والا کون ہے؟ جس نے علم ظاہر علم باطن دونوں کو حاصل کرا. غوث پاک سرکار فرمائے. اللہ پھر دوہرا رہا ہوں میں، 200 روپے گرے، اگر اعلان ہوا ہم اپنا جائزہ لیں گے نہیں لیں گے؟ بولو پھٹافٹ پھٹافٹ. ابھی ایسا ہی اب ہم اپنا جائزہ لینا، ہم کیا سیکھے ہیں؟ علم ظاہر یا علم باطن؟ اللہ اللہ. جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم کو تو علم باطن سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. ہاں جو بھی سیکھے ہیں ہم نے تھوڑا بہت ہی صحیح علم ظاہر سیکھے ہوئے ہیں. علم ظاہر کس کو بولتے ہیں؟ نماز کا علم، روزے کا علم، وضو کیسے کرنا، غسل کیسے کرنا، نماز کیسے پڑھنا، قرآن صحیح سے کیسے پڑھنا، مخرج جس کو بولتے، خیرت صحیح سے کیسے ہونا. اللہ یہ سب ہم سیکھے. بولو الحمدللہ. نہیں اللہ 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 اللہ. سیکھے نہیں سیکھے؟ بولو. ارے بولو حیا نہیں. اگر اس کے آگے ہم نہیں سیکھے یا نہیں سیکھ رہے ہیں، غوث پاک سرکار فرمائیں یہی نماز ہم کو گمراہ کر دیتی ہے، مطلب اللہ سے دور کر دیتی ہے. اچھا سمجھو، پھر بول رہا ہوں. اللہ اللہ اللہ. دیکھو ایک علم ہوتا ہے تیمہ کیا کرتا ہے؟ حکم سے جوڑتا ہے. ایک علم حاکم سے جوڑتا ہے. ابھی ہم جو علم سیکھے ہیں وضو غسل، یہ ہم کو کیا کر رہا ہے؟ حکم سے جوڑا ہے. ابھی حاکم سے نہیں جڑے. حاکم اللہ ہے. اللہ اللہ اللہ. ابھی صرف حکم پر ہم عمل کر رہے ہیں. ہاں علماء کرام اس کو اور تفصیل سے سمجھاتے ہیں. جیسے اگر ہماری خود کی دکان ہے، ایک ہمارا بیٹا اس میں کام کرتا ہے اور ایک نوکر کام کرتا ہے، دونوں کے کام کرنے میں بہت بڑا فرق رہتا ہے. میں صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ بیٹے کے کام کرنے میں نوکر کے کام کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. بیٹا کیا سمجھ کر کام کرتا ہے؟ میری دکان ہے. نوکر کیا سمجھ کر کام کرتا ہے؟ میری دکان نہیں ہے. اللہ اللہ. حیا نہیں، نو بس نہیں آتا. لیکن بیٹا اپنی دکان جب سمجھتا ہے، دیوالی ہے، گراہک زیادہ ہے، کپڑے کی دکان ہے، اس کو پیشاب بھی آئے تو روک کے رکھتا. نوکر کو پیشاب نہیں بھی آئے تو پیشاب کرنے جاتا ہوں، اور جاتا تو 1-1 گھنٹے تک آتا نہیں ہے. میں صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ حیا نہیں. ایسا ہی گھر میں بیوی اور نوکرانی ہے نہیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. نوکرانی کو اگر آپ بول دیے وہ جالا صاف کر، حیا نہیں، وہ وہی جالا صاف کرے گی. باقی جگہوں پر جالا ہے اس کو صاف نہیں کرے گی وہ. اور وہ جالا جو صاف کرے اس کا کچرا جو نیچے گرا وہ بھی نہیں اٹھانے والی ہے وہ. صحیح میں ارے تجھ کو بولا تھا نا وہ جالا صاف کر. ہاں میں نے کری نا، دیکھو میں نے کری نا. ارے کری لیکن بازو کا جالا بھی تو صاف کرنا، وہ نہیں کرنے. اور کیوں؟ تم نے کیا بولے؟ وہ جالا صاف کر. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آتی؟ اللہ اللہ. ہاں اللہ والے مثال سے سمجھاتے ہیں. اللہ والوں کا اور ایک طریقہ ہے سمجھانے کا، چھتری کے نوکر نہیں بننا. کیا فرماتے ہیں؟ ارے بولو چھتری کے نوکر نہیں بننا. کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی بڑا مالدار تھا،
تو اس نے کیا کرا، چھتری پکڑنے کے لیے ایک نوکر کو رکھ دیا. ہوتا ہے نہیں؟ ہاں، منسٹر کو بھی ہم دیکھتے پیچھے پیچھے ایک آدمی چھتری لے کے چلتے رہتا ہے. ارے کار کھولنے کے لیے ایک آدمی رہتا ہے ان کے پاس، خود سے کار بھی نہیں کھولتے وہ لوگ. اللہ اللہ. تو اتنا مالدار تھا کہ چھتری پکڑنے کے لیے، دھوپ نہیں لگنا، اس کے لیے ایک نوکر کو رکھا تھا. وہ نوکر کو کام کیا، دھوپ لگنے نہیں دینا سیٹ کو. اب سیٹ صاحب ایک دن جا رہے ہیں، گاؤں کا پورا لوناوالا کا جو ہے جائزہ لے رہے ہیں. بھائی میں کیا چل رہا ہے لوناوالا میں. یہ نوکر صاحب کیا کر رہے ہیں، چھتری پیچھے لے لے کر چل رہے ہیں. کیوں لے کر چل رہے ہیں بولو پٹافٹ بولو. دھوپ نہیں لگنا. اب سیٹ صاحب کو ٹھوکر لگ گئی، گر گئے. ٹھوکر لگ گئی، گر گئے. اب گرنے کے بعد زوردار مار لگ گیا. اللہ اللہ بول کے کبھی ادھر جا رہے، اللہ اللہ کبھی بول کے ادھر آ رہے. اور نوکر بہت ایماندار، چھتری لے کر ادھر ادھر بھی جا رہا، ادھر ادھر بھی آ رہا. سیٹ اللہ اللہ بول کے ادھر جا رہے، لڑکتے لڑکتے روڈ پہ، تو وہ ادھر جا رہا ہے کیونکہ بڑا ایماندار ہے، محنتی ہے سیٹ نوکر. نہیں سمجھے؟ کچھ لوگ ابھی بھی نہیں سمجھے. کیا سمجھ گئے؟ اللہ اللہ ہے نا. لوگ اس کو بول رہے تو اٹھا رہا کیوں نہیں ہے سیٹ کو. وہ کیا بول رہا معلوم میرے کو، تنخواہ چھتری پکڑنے کے ملی ہے، دھوپ نہیں لگنا. دیکھو میں کتنا محنت اور ایمانداری سے کام کر رہا ہوں. ہے نہیں؟ اب اگر سیٹ اڑ گیا، اس کو بونس دے گا، تنخواہ دے گا. اتنا اچھا اس میں محنت سے کام کیا، سیٹ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ ارے بولو. اللہ والے فرماتے ہم بھی چھتری کے نوکر بنے ہوئے. عشاء کیوں پڑھا؟ ٹائم ہو گیا تھا اس لیے پڑھا. ہے نہیں؟ اللہ. ظہر کیوں پڑھا؟ ٹائم ہو گیا تھا اس لیے پڑھا. اللہ اللہ. کبھی تو محبت سے پڑھ لیتے. ہے نا؟ کبھی تو محبت سے پڑھ لیتے. نفل کتنا پڑھ رہے ہیں ہم لوگ. محبت سے جو پڑھی جاتی ہے وہ نفل ہے. 5 ٹائم کی نماز تو فرض عین ہے میاں. محبت سے جو پڑھی جاتی ہے وہ نفل ہے. اللہ اللہ. ہم کیا کر رہے ہیں جائزہ لے لو. ہے نا؟ ہاں ہمارا حال ایسا ہی ہے. کیوں؟ حاکم کو نہیں سمجھے کہ اللہ کون ہے. اللہ اللہ اللہ. اللہ والے کیا کرتے ہیں، اللہ کون ہے وہ سمجھاتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. آج تھوڑی دیر ہی صحیح اپنے اپنے طریقے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ سے میرا تعلق کیا ہے اور اللہ کا آپ پر کنٹرول کیا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں اللہ پیدا کر کے چھوڑ دیا. صحیح میں اپنے آپ پر کبھی بھی اللہ کا کنٹرول ہم دیکھ ہی نہیں رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ. بارش ہوئی، ہاں اللہ بارش دیا. بھائی معلوم یہ بار کتنی بارش ہوئی؟ ابھی تک بارش ہوئی. کون دیا؟ اللہ دیا. تیرے ساتھ کیا کر رہا ہے اللہ؟ اللہ اللہ اللہ. صحیح میں ہم وہ اللہ کو جانتے ہیں، آسمان سے پانی برسا رہا ہے، باڑھ لے کر آ رہا ہے، کینسر دے دے رہا ہے، موت دے دے رہا ہے. لیکن تیرے ساتھ کیا کر رہا ہے تیرا اللہ؟ نہیں. اللہ والے وہ ہم کو بتاتے ہیں. ہاں اللہ نے تھوڑا سا ہم کو کچھ اختیار دیا ہے، ہم دیکھ سک رہے، ہم سن سک رہے، تو ہم یہ سمجھ رہے سارا کا مجھ کر رہا. اللہ کا کنٹرول ہی نہیں ہے. اب اللہ والے ہم کو بتاتے ہیں، غوث پاک سرکار، غریب نواز سرکار، اعلیٰ حضرت سرکار جو تعلیم دیے وہ یہ ہے. اللہ کیا کر رہا معلوم؟ اللہ 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 اللہ. اس وقت ہم جو سانس لے رہے ہیں نا، یہ سانس کی وجہ سے یہ دنیا میں ہم باقی ہے، لوگ ہم کو پہچان رہے ہیں. سانس اگر رک گئی ہمارا نام بدل جاتا، میت بولتے لوگ. ابھی سانس رک گئی نام بدل گیا، جسم سڑنا شروع ہو جاتا. آپ کی بیوی آپ سے ڈرنا شروع کر دیتی. مردے سے لوگ ڈرتے، محبت نہیں کرتے، مردے سے ڈر لگتی. بیوی روتی ہے، میرا آدمی آیا ہے، مت لے کے جاؤ اس کو، چھوڑ کے جاؤ، میرے پاس رکھ کے جاؤ، میرا آدمی، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی. ہے یا نہیں؟ مر گیا لے کے جانا ہے نا قبرستان. نہیں نہیں میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، مت لے کے جاؤ. ہم کو بھی ترس آ گیا.
ہم بولے ٹھیک ہے بانو، آج کی رات تو رکھ تیرے پاس، کل لے کے جائیں گے۔ آج کی رات رکھ تو تیرے پاس، بہت محبت امڑ رہی ہے، رکھ لے، ہم لوگ کل لے کے جائیں گے۔ کیا بولے گی؟ ارے لے کے جاؤ رے بھائی، پاگل ہو گئے کیا؟ ہے نا، اکیلی ڈر لگتی اس کو۔ 30 سال 40 سال اکیلے شوہر کے ساتھ دروازہ بند کر کے رات گزاری ہے۔ نہیں اب کیا ہوا، آپ کائے کو ڈر لگ رہی ہے؟ کبھی اٹھ کے گلا دبایا تو؟ ارے اٹھنے والا رہتا تو اس کو ہم لوگ غسل دیتے تھے کیا؟ آیا نہیں؟ جب تک زندہ تھا خیال نہیں آیا گلا دبائے گا وہ۔ زندہ گلا دباتا ہے مردہ دباتا؟ ارے بولو بھائی، آدمی زندہ ہے نہیں، چمری چمری میرا شوہر میرا شوہر، ڈر نہیں لگے؟ نہیں اب مر گیا تو کبھی گلا دبایا تو ارے کیسا گلا، یہ مکھی نہیں اڑا سکتا، یہ گلا کہاں دبائے گا؟ لیکن نہیں، اگر اس کو رکھ کے گئے نا، شوہر کو زبردستی روم بند کر کے گئے نا، صبح میں آئے تو 2 لاش رہے گی۔ اللہ 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 اللہ، اس وقت آپ کی بیوی آپ سے نہیں ڈر رہی ہے، صحیح میں کائے کا فیضان معلوم، یہ سانس چل رہی ہے، بولو الحمدللہ، ہے نہیں؟ آپ سوچ رہے اس میں کیا ہے، یہ سانس تو میں لے رہا ہوں، نہیں آپ نہیں لے رہے، اللہ دے رہا ہے، آپ نہیں لے رہے۔ اگر آپ سانس لے رہے ہیں تو میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، 15 منٹ سانس کو روک کر بتاؤ، لینے والا روک بھی سکتا ہے، 15 منٹ آپ اپنی، دوسروں کی نہیں، اپنی سانس کو صرف only for 15 منٹس روک کر بتاؤ۔ چلو بہت زیادہ بول دیا میں، 5 منٹ روک سکتے ہیں؟ ارے بولو، نہیں روک سکتے۔ کیوں نہیں روک سکتے؟ کیونکہ ہم سانس نہیں لے رہے، اللہ دے رہا ہے۔ ارے سبحان اللہ بولو، اللہ دے رہا ہے، اللہ 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 اللہ، کتنے سال سے دے رہا ہے، دین میں رات دن ملا کے 24,000 بار دے رہا ہے، اللہ اللہ اللہ، دیکھیں اس کا کنٹرول۔ ہم بول رہے ہیں اس کا تو کچھ کنٹرول ہی نہیں ہے، ارے ہر سانس اسی کی ہے رے بھائی، کدھر جا رہا؟ جس دن سانس کو اس نے روک دیا نا، خدا کی قسم دنیا کا بڑا ڈاکٹر بھی سانس کو لوٹا نہیں پائے گا، اللہ 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 اللہ، لونا والا تو دور کی بات، دنیا کا سب سے بڑا، ارے دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر کی سانس رکی ہے، وہ بھی مرا ہے، وہ کہاں سے ہمارے کو سانس دے گا؟ اللہ 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 اللہ، بات سمجھ میں آ رہی؟ اور ہم کون ہیں؟ ولی نہیں ہیں، کتنے اچھے ہیں کتنے گندے ہیں، آپ خود اپنا جائزہ لے لو، اللہ 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 اللہ، صحیح میں ہمارے ساتھ رہنے والا اگر ایسی حرکت ہمارے ساتھ کرے نا، ہم اس کو مار ڈالتے ہیں، جو ہم اللہ کے ساتھ کر رہے، نافرمانی، بد نظری، اللہ 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 اللہ، جھوٹ، نمازوں کو چھوڑنا، اللہ کے سامنے کر دے، وہ اللہ کنٹرول رکھنے والا نہیں، وہ اللہ پھر بھی سانس دے رہا ہے۔ ہمارا بچہ اگر ہمارا دل دکھا دیا نا، کیا بولتے معلوم؟ اگر معلوم ہوتا کمینے دیکھو بچپن میں مار دیتا تھا میں، صحیح نا، اگر معلوم ہوتا تو ایسا کرنے والا ہے، نہیں ختم، نکل کر، اللہ 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 کبھی ایسا نہیں کرا، میرے بندے توبے کا دروازہ کھلا رکھا ہو، توبہ کر لیں، اللہ اللہ اللہ، صحیح میں بندہ اتنا گناہ کرا، اتنا گناہ کرا، اس کے بعد اے اللہ صحیح میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا دروازہ کھلا ہے، آجا آجا جلدی آجا، صحیح اللہ اللہ، نبی پاک فرماتے ہیں بندہ جب توبہ کرتا اللہ بڑا خوش ہو جاتا ہے، کیا مثال دیے سرکار نے، قربان جاؤ،
ہائے ہائے ہائے، اگر یہ مثال سمجھ میں آ گئی، ہاں ہمیشہ توبہ کرتے رہیں گے، گناہ کی طرف کبھی جائے گے بھی نہیں۔ نبی پاک فرما رہے ایک شخص تجارت کے لیے نکلا اکیلا، اونٹ پر سامان باندھ کے نکلا، لمبا سفر ریگستان کا، تھک گیا، ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے ذرا بیٹھا، تھک گیا تھا، نیند آ گئی، سو گیا۔ اونٹ کو باندھا تھا اس نے، لیکن جب آنکھ کھلی تو اونٹ پورے سامان کے ساتھ غائب، اس میں پیسہ بھی، کھانا بھی، پانی بھی، سب لے کے اونٹ غائب۔ ریگستان دور دور تک صرف دھوپ اور مٹی ہی مٹی، خالی ایک جھاڑ تھا، اس کے نیچے بیٹھا تھا۔ اب پریشان ہو گیا، اٹھ گیا تو گیا کدھر؟ نہیں، نشان دیکھیں گے، قدموں کے نشان، مٹی ہے، ریگستان ہے، ہوا چلی وہ بھی مٹ گیا۔ کبھی ادھر بھاگ رہا، دیکھنے کی کوشش کر رہا، کبھی ادھر بھاگ رہا، اور زیادہ تھک گیا، پیاس لگ گئی، پریشان ہو گیا۔ اللہ اللہ، موت قریب نظر آئی اس کو، بھوک اور پیاس کی شدت، گرمی، اللہ اللہ، بے ہوش ہو گیا، سمجھ گیا اب میں مرنے والا ہوں، بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد خود بخود آنکھ کھلی، زبردستی سے ایسا آنکھ کھلی، تھک جانے کے بعد کیسے تھوڑی سی آنکھ کھول کے دیکھا تو اس کو اونٹ نظر آیا سامنے، خوشی کی انتہا، جان میں جان آ گئی، اونٹ کے ناچنے لگا۔ ہائے 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 ہائے، اس ناچنے کو ہی رقص بولتے ہیں، وجد بولتے ہیں، یعنی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا، نہیں ناسک ڈول بج رہا ہے، ڈی جے بج رہا اس لیے ناچ رہا، ایسا نہیں، بس ایک کیفیت، ایک حال پیدا ہو گیا، اسی کو وجد بولتے ہیں میاں۔ اللہ اللہ اللہ، ناچنا نہیں بولتے اس کو، مزے میں، او خوشی سے۔ اور کیا بولا معلوم؟ اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں، یہ الفاظ کو اچھے سے سنو، حدیث میں آئے، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ خوشی میں الفاظ بھی الٹ پلٹ کر دیا اس نے، اللہ کو رب بولنے کی بجائے کیا بول رہا؟ اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ خوشی میں نہیں، نبی پاک مثال دے رہے، اللہ اللہ اللہ، جیسا اس کو اونٹ مل گیا، خوشی میں اس کی کیفیت ایسی ہو گئی، ایک بندہ، یعنی کہ ہم جب روتے ہیں آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، اے اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، اللہ کی خوشی ویسی، اللہ کی خوشی ویسی، نبی پاک فرماتے تم جب روئے، تمہاری بات کر رہا ہوں، تم جب روئے توبہ کرے، اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، تمہارا اللہ اتنا خوش، اتنا خوش، اتنا ہو، ہائے ہائے میرا بندہ جا، تیرے سارے گناہ معاف کر دیا، جا۔ اللہ اللہ اللہ، صحیح میں وہ ہمارا اللہ ہے میاں، اور ہم نہیں، اللہ سے دور، اللہ کیا کر رہا ہے، اللہ کیوں پیدا کرا، لا حول ولا قوت، اللہ بولے نا مزہ آ جانا میاں، خدا کی قسم، لیلا کے ذکر میں وہ مزہ نہیں ہے جو مولا کے ذکر میں ہے۔ ہم لیلا تک ہی پہنچے ہوئے ہیں، لڑکی بولتے ہی وجد، کیفیت، حال، سب کو، بچے بوڑھے سب ایک ہی جیسے، کدھر کدھر بھی بولتے گئے، اور کدھر لڑکا، کدھر 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 نہیں، اللہ 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 اللہ، یہ ہمارا حال ہو چکا ہے، صحیح میں چھوٹے بڑے سب کو مزہ لگا ہوا ہے لیلا کا۔ اللہ والے کیا کرتے؟ مولا کا مزہ لگا دیتے، مولا بولے تو مزہ ہے نا، اللہ 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 اللہ۔ بہرحال اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے کاموں کو دکھاتے ہیں، صحیح میں علم ظاہر کیا کرتا ہے؟ اپنے کاموں کو دکھاتا ہے۔ معلوم میں کیا کرا؟ عشاء پڑھا، بڑی رات کو، معلوم تو کتنی رکعت پڑھا؟ میں 50 رکعت پڑھا، اللہ کیا کر رہا؟ میں پورے روزے رکھا، اللہ کیا کر رہا؟ میں حج کر کے آیا، 5 لاکھ روپیہ خرچہ ہوا، معلوم بے شک اللہ کیا کر رہا؟ اللہ اللہ۔ کوئی بھی گھر دیکھ لو، صحیح میں عورت کو اگر پوچھ رہے ہیں آدمی کیا کر رہا تیرا، آدمی کچھ نہیں، میچ کرتی رہتی،
صبح اٹھ کے جو کام شروع ہو جاتا پوچھو مت، پورے کپڑا جمع کر کے واشنگ مشین میں ڈالتی میں، نہیں پورے کپڑے کو دھوتی میں، کس میں؟ واشنگ مشین میں۔ مسالہ میں پیستی مکسر میں۔ میرا آدمی کیا صبح اسکوٹر لے کے چلا جاتا ہے، شام کو ڈائریکٹ آتا ہے گھوم کے لونا والا، نہیں اللہ اللہ۔ میرا آدمی بائک لے کے پونا چلے جاتا ہے گھومنے جاتا ہے۔ پرویز کہاں ہے؟ پرویز نہیں گھومنے گیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہاں جا رہے؟ کام کو جاتے گھومنے کو جاتے؟ ارے بولو کام پہ جاتے، بیوی کیا بولی؟ گھومنے کو جاتا، رکشہ لے کے نکل جاتا، لونا والا گھومنے کو جاتا، کمانے کو جاتا رے بابا، لیکن اس کو اپنے کام کا احساس ہے۔ میں کھانا بنا رہی، میں کیا کر رہی، کپڑے دھو رہی، صحیح میں یہ دیکھو ادھر سے لے کے ادھر تک جھاڑو پوچھا میچ کر رہی۔ میرا آدمی تو کچھ کر رہا نہیں، صبح چلے جاتا ڈائریکٹ شام کو آتا، خالی کھانا معلوم، سونا معلوم، بچہ پیدا کرنا معلوم۔ ارے تو کھاری کیسا دیوانی، کمارا تبھی تو کھاری نہیں، اس کے کاموں کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اب بتاؤ جس گھر میں ایسا حال ہے، کیا میاں بیوی میں محبت ہے؟ ارے بولو آپ کی بیوی اگر ایسی ہے، کبھی محبت ہوتی؟ آپ کے کاموں کو گھومنا بول رہی ہو، نہیں ٹرین میں جا رہے، ارے ٹرین میں رش کتنا ہے، مر رہے آدمی اندر، مر رہے گر گر کے مر رہے، اور بیوی کو قدر نہیں ہے یا نہیں؟ کب ہو رہا؟ صرف اپنے کاموں پر نظر ہے یا نہیں؟ شوہر ایسی بیوی کو پسندش نہیں کرتا، اللہ اللہ، کپڑے لا کر دیتا اس کو پھر بھی پسند نہیں کرتا، مٹھائی لا کر دیتا پھر بھی پسند نہیں کرتا، لیکن دینا پڑ رہا، کیوں لایا ہوں بھائی، لیکن پسند نہیں کر رہا۔ اور جو پسند کرتا ہے، کون سی بیوی کو اپنے کاموں پر نظر نہیں رکھتی؟ ارے میرا آدمی کتنی محنت کرتا معلوم تمہارے کو، کتنا رش رہتا معلوم، اس میں بھی جا رہا بیچارہ، دھوپ گرمی بارش کچھ بھی نہیں دیکھتا رے بابا، نہیں بہت میرا خیال رکھ رہا رے بابا، جدھر جا رہی ایسا بولتی جا رہی، ایسا بولتی جا رہی، ہائے ہائے ہائے، سر پہ بٹھا کے رکھتے بھائی۔ ایسی بیوی نہیں، لوگ سوچ رہے حضرت ایسی بیوی ملتی کہاں ہے؟ ملتی ہے خیالوں میں۔ اللہ اللہ، میرے پیر فرماتے ہیں تو اچھا شوہر بن جا، وہ اچھی بیوی بن جائے گی۔ ابھی تمہاری کہانی نہیں کھینچا ہوں میں، اس کا جو بتایا۔ اللہ 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 اللہ، ایسا ہی ہمارا حال، میں نماز پڑھ رہا، میں فجر پڑھا، میں ظہر پڑھا، میں عصر پڑھا، اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ اللہ، جدھر بھی جا رہا یہی چرچا، معلوم میں نے کتنا خیرات کرا، معلوم میں نے کتنا خرچہ کرا، اللہ اللہ، اللہ کیا کر رہا ہے؟ صحیح میں غوث پاک سرکار اللہ کے کاموں پر نظر رکھے، تبھی ولی بنے، اللہ اللہ، تبھی ولی بنے۔ نہیں شیطان آ کر بولا، بھی سنے نا ہمارے بھائی سے، فاضل مکری سے، آئے عبد القادر جنگل میں اتنی محنت کر کے تم علم حاصل کرے اس لیے بچ گئے، کیا بولے؟ گھڑ، اللہ کے فضل نے بچایا، ہائے ہائے، ہم ہوتے تو تجھ پہچانا رے میرے کو، نہیں تجھ پہچانا میرے کو، اللہ 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 اللہ، کیا بولا معلوم؟ اس مقام پر اچھے اچھوں کو گمراہ کیا میں نے، بے شک تمہارے اللہ نے تمہارے کو بچا لیا، ہائے 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 ہائے، صحیح میں۔ بہرحال اللہ کیا کر رہا ہے؟ یہ جو 24,000 بار جو تم سانس لے رہے ہو، خدا کی قسم تم نہیں لے رہے ہو، اللہ دے رہا ہے، نہیں پیدا ہوئے جب سے دے رہا ہے، اللہ اللہ، ابھی تک چل رہا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے میں لے رہا ہوں، یہ کیا میں لے رہا ہوں؟ تو روک کے بتا، بس لے کے مت بتا، روک کے بتا، نہیں روک سکتا، یہ ہے صاف بات، تو نہیں لے رہا، اللہ دے رہا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا۔ اور ایک بات سمجھ لو، ابھی ہم بیٹھے ہوئے، بولو الحمدللہ، بیٹھنا ہمارا کام ہے، ہم بیٹھے ہوئے الحمدللہ،
ہم بیٹھے بیٹھے تھک جاتے ہے یا نہیں؟ کچھ لوگ کیا ہو جاتا، کھڑے ہو جاتے، ارے بھائی تھک گیا بھائی۔ کچھ لوگ بولتے رہتے مولانا کب روکیں گے بیان، تھک گیا نہیں، اور مولانا بھی بیٹھے بیٹھے تھک گئے، پھر روک رہے کیوں نہیں؟ ارے روکیں گے بھائی، ذرا تو پہلے سمجھ جا بات کو، پھر ہم بھی روکیں گے انشاءاللہ۔ کھڑے کھڑے بھی تھک جاتے، سوئے سوئے بھی تھک جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو تھکنے کی وجہ سے اٹھتے ہیں، صبح بھی اس لیے نہیں اٹھ رہے، کام پہ جانا اس لیے نہیں اٹھ رہے، ایسے نواب لوگ ہیں۔ نہیں، باپ کما کے رکھا ہوا ہے، کمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ارے اٹھا گئے کو، ارے تھک گیا، ارے سو جاؤ، ارے تھک گیا بھائی۔ سوئے سوئے بھی کیا ہو جاتے، تھک جاتے۔ سوئے سے کیوں تھکے؟ سونا ہمارا کام ہے۔ بیٹھے بیٹھے کیوں تھکے؟ بیٹھنا بولو ہمارا کام۔ کھڑے کھڑے کیوں تھکے؟ ہمارا کام ہے۔ بچپن سے سانس لے رہے، آج تک نہیں تھکے؟ بچپن سے سانس لے رہے، آج تک نہیں تھکے؟ خدا کی قسم یہ آپ کا کام ہوتا تو تھک گئے ہوتے۔ آیا نہیں؟ اللہ اللہ اللہ، آج تک نہیں تھکے۔ تھکنے کا موڈ بھی نہیں ہے۔ 70 سال 80 سال بھی ہو گئے، داڑھی بھی پک گئی میرے جیسی، تو بھی کیا بولتے نہیں تو تھکنا نہیں ہے میرے کو نہیں، اللہ 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 عمر دراز فرمائے۔ پتہ کیا چل رہا؟ سانس ہم بولو، یہ میں سمجھا رہا ہوں۔ آپ کو اگر لگ رہا میں غلط ہوں تو آپ سمجھا۔ اگر بات صحیح ہے، اللہ 24,000 بار سانس دے رہا ہے، کم سے کم دن بھر میں 24 مرتبہ سانس لینے کے بعد الحمدللہ بولنا، اللہ تیرا احسان ہے۔ میرے بچے جو میرے پاس آج آ رہے ہیں، تیرا احسان، یہ سانس باقی ہے۔ اگر یہ سانس رک گئی میرے بچے یتیم ہو جائے گے۔ یہی پانی پوری اور جو ہے آپ کا وڑا پاؤں والے کی دکان پہ برتن دھونا پڑے گا۔ یتیموں کا حال یہی ہوتا ہے۔ اللہ 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 آپ کو سلامت رکھے۔ آج ہمارے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، آپ زندہ ہے، اللہ کا فضل ہے۔ زندہ کیسے؟ اللہ سانس دے رہا ہے، اور کس وجہ سے اللہ سانس دے رہا ہے وہ بتاؤ نا۔ ہاں، بہت متقی پرہیزگار ہے ہم، بہت زیادہ رات کو اٹھ کے نماز پڑھتے، اس لیے سانس دے رہا؟ بس آپ اس کے بندے ہیں، وہ آپ کا اللہ ہے۔ آپ اس جیسے بھی ہے۔ ارے تیرا بچہ کتنا کالا ہے، کیا بولتا جیسا بھی ہے میرا ہے۔ نہیں، عورت کیا کرتی ہے مانو، اماں ارے میرا راجکمار، میرا چاند، ارے اتنا کالا کون سا چاند ہے اماوس کا؟ اس کو بھی ٹیکا لگاتی ہے، میرا چاند، اس کو بھی کاجل لگاتی ہے۔ اماں اپنے بچے کو کاجل کا ٹیکا لگا رہی تھی۔ نہیں، میں بولا اماں آٹا لگا دیکھے گا تو صحیح کام سے کام۔ نہیں، اللہ 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 اللہ، کیا بول رہی ماں؟ میرا بچہ، وہ اس کو بھی چم رہی۔ اللہ تمہارے سے 70 ماہ سے زیادہ محبت کر رہا ہے۔ فرشتے بول رہے ہیں اللہ عذاب دے دیں گے اس کو، اللہ فرما رہا نہیں، یہ میرا بندہ ہے۔ ہائے ہائے نہیں، آپ اللہ کے ہیں، اللہ آپ کا ہے۔ اللہ 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 اللہ، بات سمجھ میں آئی؟ ایک بندہ گناہ کرا، گناہ ہو گیا، گناہ کرا، گناہ ہو گیا، اس کو رونا آیا، ندامت ہو گئی۔ صحیح میں ایک نمازی کے پاس آیا، مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ میں بتایا نا، داڑھی آگے تو لوگ مولانا مولانا بولنا شروع کر دیتے، تو ٹھیک ہے مولانا لوگ بولتے ہیں، یہ بھی مولانا اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر لیتے ہیں، آیا نہیں؟ اب مولانا بننے کے لیے ہمارے ہی مساجد کے امام صاحب یہ سب کتنی محنت کرتے ہیں، گھر کو چھوڑ کے جامعہ میں جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اب کوئی بھی داڑھی رکھے لوگ مولانا بولتے، وہ بھی اپنے آپ کو مولانا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسا ہی ایک تھا، صحیح میں نماز کا پابند تھا، تو اس کے پاس وہ گنہگار بندہ روتے روتے آیا، میں گنہگار ہوں، بستی کے وہ بھی جانتا ہے گنہگار ہے، نشہ کرتا ہے، کیا کیا کرتا ہے۔ واقعہ بولا بھائی میں گنہگار ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا؟ اب یہ اپنے کاموں پر نظر رکھا تھا، اپنے آپ کو نیکوکار سمجھ رہا تھا، اس کا گھمنڈ تھا اس کو۔ اس نے بولا چل
صحیح میں تو اتنا گندا اتنا گنہگار ہے، تیری توبہ کہاں سے قبول ہوگی؟ جنت میں تیرے لیے جگہ ہی نہیں ہے، چل بھگ ایسے۔ اللہ اللہ، حدیث طیبہ میں یہ واقعہ، بھگا دیا، دھکے مار کے نکال، بھاگ ادھر سے۔ اللہ جلال میں آنا ہے، اللہ جلال میں آنا ہے۔ فرشتوں کو فرما رہا، کون ہے یہ؟ میرا بندہ جو توبہ کرنے آیا ہے۔ کیا بولا اللہ؟ بولو، میرا بندہ جو توبہ کرنے آیا، یہ بول رہا ہے میں توبہ قبول نہیں کروں گا، میں اس کو جنت نہیں دوں گا۔ کیا میں نے اس کے ہاتھ میں جنت کی چابی دیا بانٹنے کے لیے؟ ہاں، کیا میں نے اس کو دیا جنت کا اختیار؟ کون ہے یہ بولنے والا؟ اے فرشتوں گواہ رہو، میں اس کی توبہ قبول کر کے اس کو جنت دے دیا۔ ہائے ہائے، میرا بندہ ہے۔ اور یہ جو نماز کا گھمنڈ کیا اور یہ بولا اللہ تیرے کو جنت نہیں دے گا، اے فرشتوں تم گواہ رہو، میں اس کو کبھی جنت میں نہیں ڈالوں گا۔ کس کو؟ گھمنڈ کرا، نماز پر گھمنڈ کرا، گنہگار کو برا بول دیا۔ صحیح میں آیا تھا توبہ کرنے کے لیے، توبہ قبول چل۔ اللہ اللہ، صرف نماز پڑھ کے اپنی نماز کو دیکھ رہا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو اس کے منہ پہ مار دیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بے شک ہم گندے ہیں، لیکن اللہ میرا ہے، نہیں، اللہ تمہارا ہے۔ کیا کرو؟ ہاں، اللہ تعالیٰ سے بات کرو، اپنے اللہ سے بات کرو۔ 24,000 بار دن رات ملا کر سانس دے رہا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ صحیح میں تو کم سے کم 24 مرتبہ دن میں تو احساس کرو، اے اللہ تیرا احسان ہے، تو سانس دیا۔ خدا کی قسم سب سے بڑی نعمت یہ ہے، جھوپڑی میں بھی رکھا ہے نا، سانس دے رہا ہے، یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ، تم سمجھ رہے اللہ تم کو دنیا نہیں دیا، لیکن خدا کی قسم تم خود تمہاری بیوی کے لیے دنیا ہو، اپنے بچوں کے لیے تم خود کیا ہو؟ دنیا ہو۔ اللہ اللہ، بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ بیوی کو پوچھو کیا چاہیے، کیا بولتی ہے معلوم؟ میرا سہاگ سلامت رہے، ہے اسی سے اس کی عزت ہے۔ میاں تم ابھی تک رو رہے ہو اللہ میرے کو دنیا نہیں دیا، اور بیوی کیا بول رہی ہے؟ تم ہی میری دنیا ہو۔ بچے کیا بول رہے؟ تم ہی میری دنیا ہو۔ ہائے ہائے ہائے، کتنی بڑی نعمت ہے میاں۔ یہ نعمت کا احساس ہم کب کریں گے میاں؟ اللہ والے یہ احساس ہمارے دلوں میں ڈالتے ہیں میاں۔ کون ہے اللہ؟ سانس دے رہا ہے۔ کون ہے اللہ؟ تجھ کو بھوک دے رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، بتاؤ کون سے میڈیکل سٹور میں بھوک ملتی ہے؟ کون سے ہوٹل میں بھوک ملتی ہے؟ کھانا بہت جگہ مل جاتا ہے، بھوک کون سے دکان میں ملتی ہے؟ ارے بولو رے بابا، نہیں نہیں، اللہ اپنے فضل سے دے رہا ہے میاں۔ اور بھوک اگر وہ روک دیا، بریانی بھی سامنے آ گئی نا، مزہ نہیں آئے گا اس کا، اس کی خوشبو سونگھ کر بھی الٹی جیسا ہو جائے گا۔ ارے الٹی ہو رہی بھائی، ہٹاؤ اس کو، ہٹاؤ۔ جب بھی بھوک نہیں لگتی اس وقت کیفیت ایسی پیدا ہو جاتی ہے، زبان میں کچھ مزہ نہیں رہتا ہے۔ اللہ، کھانے کی خوشبو بھی اگر آئی تو ہمارے کو کراہیت ہوتی ہے، ایسا لگتا الٹی ہو جائے گی۔ اللہ اللہ، اور یہاں پر بیٹھے بیٹھے ارے کیا خوشبو آ رہی، کوئی تو بھی سکی مچھی تل رہا ہے۔ ہو تیری ناک پر قربان یار۔ نہیں، ہاں 100 میٹر دور کوئی سکی مچھی تل رہا، تو یہاں پہ خوشبو لے رہا اور منہ میں پانی بھی آ رہا۔ ہائے ہائے، قربان جاؤ، اللہ نے بھوک دیا، بولو سبحان اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اللہ، بھوک جب لگتی ہے نا، چٹنی روٹی کا بھی مزہ آ جاتا ہے۔ اللہ اللہ، ایک مزدور آدمی، اب باتوں کو میں روک رہا ہوں، ایک مزدور آدمی مزدوری کر کے ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھا، سامنے اس کو بنگلہ نظر آیا، نہیں، ہاتھ میں چٹنی روٹی ہے، بنگلے کو دیکھ کر رو رہا ہے، اے اللہ کیا دیا تو نے؟ نہیں، خالی چٹنی روٹی دیا۔ وہ بنگلہ جس کا ہے وہ آدمی اس کو دیکھ رہا ہے جو جھاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، اور یہ رو رہا ہے، بنگلے والا رو رہا ہے۔ صحیح میں تو اس کا دوست پوچھا، ارے کیوں رو رہا ہے تو؟ بولے میں بنگلے میں رہتا ہوں،
صحیح مان، ساری چیزیں میرے پاس، بھوک نہیں ہے۔ وہ دیکھو کیسا چھاؤں میں بیٹھ کے چٹنی روٹی مزے سے کھا رہا ہے، کیا زندگی ہے یار۔ نہیں، اللہ پورا بنگلہ لے کے مجھ کو وہ لذت دیتے چٹنی روٹی کھانے کی، ہائے ہائے ہائے۔ اور چٹنی روٹی کھانے والا کیا بول رہا ہے، اللہ بنگلہ نہیں دیا۔ میرے پیر کے پاس نہیں ایک عالم صاحب آئے، حضرت نہیں دعا کرو مال مل جائے، مال مل جائے، دعا کرو، اللہ والے نا، دعا کرو۔ اب اللہ والوں کے پاس یہ مانگنے نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے میاں؟ نہیں، ہاں جنت بھی ان سے لینا، دنیا بھی ان سے لینا ہے نہیں۔ حضرت دعا کیجئے مال مل جائے۔ حضرت قبلہ فرمایا ضرور دعا کروں گا، لیکن اگر مال مل گیا اور اللہ نے صحت لے لیا تو کیا کرے گا؟ کیونکہ مال جب بھی آتا ہے نا صحت چلی جاتی ہے۔ اچھا سمجھنا، مال جب بھی آتا ہے صحت چلی جاتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اگر مال آ گیا اور صحت چلی گئی، بلڈ پریشر شوگر یہ ساری چیزیں آ گئی، کیا کرے گا ایسا مال لے کر؟ بول تو اب بتا کیا دعا کروں؟ وہ عالم صاحب تھے، سمجھدار تھے، بولے حضرت صحت ہے بس ہے۔ نہیں، اللہ اللہ، ہیلتھ از ویلتھ، صحت ہی بہت بڑی نعمت ہے میاں۔ چٹنی روٹی کھا کے مزے میں ہے، پیسہ لینے کے بعد پیسہ رکھنے کے بعد کھا نہیں سکتے تو فائدہ کیا ہے؟ اللہ 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 اللہ، ہے یا نہیں؟ آج اللہ کا بڑا فضل کرم اور احسان ہے، بڑا پاؤں بھی کھاتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے اپنے کو، وہ بھی مرچی کے ساتھ، لا رہے اور مرچی لا۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ کا شکر ہے، بولو الحمدللہ۔ بولتے بولتے میرے بھی منہ میں پانی آ گیا، سنتے سنتے آپ کے بھی منہ میں پانی آ گیا۔ یہ صحت مند کی علامت ہے ہماری۔ اللہ اللہ، اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ خدا کی قسم، کروڑوں روپے ایک طرف ہے، یہ نعمت ایک طرف ہے میاں۔ اللہ اللہ، یہ لذت اللہ دے رہا ہے، بھوک کون دیا؟ ہاں، اللہ والے فرماتے تم کھانے کو نعمت سمجھتے ہو، اللہ والے بھوک کو نعمت سمجھتے ہیں میاں۔ غوث پاک سرکار ارے بھوک لگی ہے، کیری کے کولے پتے بھی تم کھاؤ، دیکھو کتنا مزہ آ جاتا ہے۔ ہم بہت کھائے بچپن میں، ابھی بھی موقع مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں۔ صحیح میں املی کے پتے، کیری کے پتے، آئے ہے تھوڑا نمک لگا کے وہ پتے بھی کھائے تو مزہ آ جاتا۔ بھوک لگی ہے بھائی، آئے ہوئے ہوئے، نہیں اللہ اللہ، اللہ بڑا فضل کرم اور احسان کیا، بہت ساری نعمت ہے، لا توسوا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا تو گننا چاہے گا نا میری نعمت کو گن نہیں سکے گا۔ آئے آئے آئے، یہ دیکھتے ہوئے اللہ کی نماز پڑھنا، نماز پڑھے تو مزہ آنا۔ کون ہے اللہ؟ الحمدللہ۔ کون؟ سانس دے رہا ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ، امام صاحب قرات کرتے، تمہارے کو قرات نہیں کرنا، تم امام کے پیچھے، ہم سب ہنتے ہیں، بولو الحمدللہ۔ حیا نہیں؟ ہاں، یہ سب سوچ سکتے، ارے چپل کا سوچتا بھائی، اس سے اچھا یہ ہے نا بھائی، حیا نہیں؟ نماز میں چپل کا خیال آتا، الحمدللہ، ارے اس کی تو چپل باہر رکھا تھا، جلدی جلدی میں چپل ساتھ میں رکھ دیا، الگ الگ رکھنا تھا۔ باہر کے لوگ آتے، لونا والا میں سب چور لوگ رہتے، یا کا نعبد و یا کا نستعین، اللہ چپل کا خیال آ رہا، جوتے کا خیال آ رہا، حیا نہیں؟ اس سے بہتر تو یہ ہے نا کہ اے اللہ واہ واہ، تو سانس دے رہا ہے، تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، اس شکر میں رکوع کرو، سجدہ کرو۔ اے اللہ تو بھوک دے رہا ہے، تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اتنی اچھی سکون دینے والی بیوی دیا، اچھے بچے دیا، بچے کو دیکھے تو ہی نہیں تھکان دور ہو جاتی، یہ بھی تو اللہ نے دیا ہوا ہے۔ یہ کھلونے ہم کو کون دیا؟ ارے بولو، یہ کھلونے ہیں، یہ کھلونے ہم کو کون دیا؟ ارے بولو نہیں، بچے کو جب دیکھے ہاں اللہ کی یاد آنا، ہے اللہ تیرا شکر، یہ کھلونا کھیلنے کو دیا۔ دیکھو آپ کتنے بھی تھک کر آ گئے، بچوں کو دیکھتے ہی، بیٹے کو بیٹی کو دیکھ کر ہی تھکان اتر جاتی پوری کی پوری۔ آیا نہیں؟ یہ بچہ گود میں نہیں، میرے کو باہر لے کے جاؤ، ارے بیٹا میں تھک گیا، نہیں باہر لے کے جاؤ، اور ہی باہر لے کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، تھکان ہی دور ہو گئی آپ کی۔ آئے آئے، یہ نعمت بھی کون دیا ہوا ہے؟ اللہ نے دیا ہوا، کتنا شکر ادا کرنا بھائی اس کا، ہے یا نہیں؟ خیر وقت میں گنجائش نہیں ہے، گزارش ہے یہ نعمتوں کا احساس رکھنا، یہ سب سے اعلیٰ نعمت ہے۔ گاڑی بنگلہ سب ادنا ہے، اور جو گاڑی بنگلہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس کی حقیقت کیا ہے معلوم؟ سب لون پہ ہے، اور جتنے بھی اندر بیٹھے ہیں نا، آپ کو لگ رہا کیا زندگی ہے، وہ سب ٹینشن میں،
ارے لون بھرنا ہے بھائی. کوئی سامنے کھڑا, ارے یار یہ ریکوری ایجنٹ تو نہیں ہے؟ ارے منڈی چھپا رہے بھائی, منڈی چھپا. میں وہ ریکوری کرنے آتے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ ارے بولو, اگر لون نہیں بھرے نا کیا کرتے, جگہ پہ اتار کے گاڑی لے کے جاتے, جگہ پہ اتار کے گاڑی لے کے جاتے. اٹھ اتر چل, ارے میرے بیوی بچہ, اتر چل. نہیں, 2-4 گالی بھی دے دیتے بونس میں, اور گاڑی لے کے جاتے. آپ بول رہے یار کیا گاڑی, کیا زندگی ہے, کیا مست زندگی ہے اس کی. ہاں, اور وہ اندر جو بیٹھا ہے نا ایک دم ٹینشن میں, اور اس کی تو صحیح میں ہم دیکھ رہے کیا زندگی. ارے یہی ریکوری ایجنٹ لگ رہا, بول رہا نہیں یہ جو کھڑا ہے عرفان یہی ریکوری ایجنٹ لگ رہا. وہ چھپ جا رہا, کالے پردے لگا دے رہا. ہم تو یار کیا ایسی گاڑی چاہیے. ارے کیا چاہیے رے بھائی, اللہ اللہ اللہ. ایک آخری واقعہ سناتا ہوں. ایک بندہ تھا بنی اسرائیل کا. کھانا آ گیا ہے؟ ارے کھانا آیا آ گیا نا, ٹھیک ہے. یہ واقعہ بول کے بات کو روک رہا ہوں, پانی پلا. ہائے ہائے, بیان سن سن کے دیکھو بلی بھی مزے سے سو گئی ہماری. ہائے ہائے ہائے, الحمدللہ الحمدللہ. تو صحیح میں وہ ایک بندہ بنی اسرائیل کا, موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے, دعا کر رہا ہے, اللہ خضر سے ملا, خضر سے ملا, خضر علیہ السلام سے ملا. خضر علیہ السلام بھی ایک ہے معلوم ہے نا, اللہ کے ولی نبی ہے, علماء کا اختلاف ہے اس میں. اے اللہ خضر سے ملا, خضر سے ملا. اللہ دعا قبول کر لیا. ایک بار دستک ہوئی, دروازہ کھولا, کون؟ میں خضر علیہ السلام. کیوں یاد کر رہا ہے, کیوں دعا کر رہا ہے؟ اللہ اللہ اللہ. جو بھی دعا کرنا اللہ سے کرو. خضر خضر کیوں بول رہا ہے؟ وسیلہ نہیں, اور اللہ بھی خضر سے ملا دے رہا ہے. یہ نہیں بول رہا ارے خضر سے, میں ہوں نا میرے سے بولنا. اچھی بات, خضر سے ملا, خضر سے ملا دیا اللہ تعالیٰ. اللہ اللہ. وسیلہ پکڑنا گناہ نہیں ہے, کہنے کا مطلب وہ ہے. خضر علیہ السلام بولے کیوں رے, کیا ہوا؟ او حضرت ذرا دعا کرو نا, میں مالدار بننا چاہتا ہوں. اچھا 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 ٹھیک ہے, دعا کرتے ہیں. کس کی طرح مالدار بننا چاہتا ہے؟ نہیں بس مالدار بننا چاہتا ہوں. کسی کو تو دیکھا ہوگا تبھی تو خواہش جاگتی ہے رے بھائی. ہماری بستی میں ایک بہت بڑا مالدار, کیا زندگی, بنگلہ, نوکر چاکر, ہو ایسا مالدار بننا ہے. اچھی بات ہے, میں دعا کرتا ہوں, لیکن ایک بار اس سے پوچھ لیتے ہیں اپن وہ خوش ہے کیا. ارے حضرت وہ تھوڑی نا کچھ بولے گا, ہاں میں خوش ہوں, تھوڑی نا کوئی بولے گا. کوئی بھی دکان والوں کو پوچھو دھندا کیسا, ارے حضرت دھندا چلے والا, تو دکان کا کو چالو رکھا ہے. حضرت دھندا تو 2024 میں تھا, 2025 میں کچھ بھی نہیں ہے. 2024 کو بھی میں پوچھا تھا دھندا کیسا ہے, کچھ بھی نہیں. دھندا تو 2023 میں تھا. بولتا ارے اس کی تو کبھی تو شکر کر لے رہے بابا, ہے یا نہیں. بہرحال اس کو پوچھا گیا, نہیں تو نہیں, وہ مالدار کو ایک بار پوچھ لیتے ہیں. اچھی بات ہے, چلو اس کے بعد دعا کریں گے. وہ مالدار کے پاس گئے, دستک دیے, اندر بٹھایا. کیا ہوا؟ تو بولے میں خضر علیہ السلام ہوں, یہ آپ کی بستی میں رہتا ہے, یہ آپ کے جیسی زندگی چاہتا ہے, مالدار بننا چاہتا ہے, آپ کی جیسی زندگی چاہتا ہے, دعا کرنے بول رہا ہے. کیا کروں, دعا کروں میں؟ وہ آدمی رونے لگا. آپ خضر علیہ السلام, اس لیے میں آپ کو بول رہا ہوں, آج تک کسی کو راز کی بات نہیں بولا. اللہ میری جیسی زندگی دشمنوں کو بھی نہ دے. یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ صحیح میں وہ بھی رو رو کے بول رہا, آپ خضر ہے علیہ السلام, اس لیے میں بول رہا ہوں, ورنہ کسی کو نہیں سناتا میں. اچھی بات ہے, کھل کر تھوڑا بولو ذرا, اس کو سمجھ میں آ جائے. حضرت ایسا ہے کہ میری بیوی بڑی خوبصورت ہے, میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں. ایک دن وہ بیمار ہو گئی, اتنا علاج کرا, اتنا علاج کرا, تو ٹھیک ہی نہیں ہوئی, اور رونے لگی. اب مرنے والی ہے, رونے لگی. میں بولا کیا ہوا؟ صحیح میں ذرا آخری وقت ہے, سکون کر ذرا. نہیں, رونے لگی. کیوں رہی ہے؟ تم کتنی محبت کرتے میرے سے میں جانتی, لیکن میرے مرنے کی دیر ہے, تم دوسری شادی کر لیں گے. ارے بابا بابا بابا, صحیح میں نہیں کروں گا دوسری شادی, میں تیرے سے بہت محبت کرتا ہوں. مرد لوگ زیادہ دن ایسا نہیں رہتا عورت کی, میرے کو معلوم تم دوسری شادی کر لیں گے. اللہ اللہ. رو رہی یہ بولا